نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد يوم نقول لجهنم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی جہنمیوں کی تعداد سے، وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيد، جس کے جواب میں جہنم بولے گی کہ اور بھی ہے، ابھی میں بھری نہیں ہوں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت کو متقیوں کے لیے قریب لایا جائے گا، بالکل قریب، ذرا بھی دور نہ ہوگی. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، یہ وہی وعدہ ہے جو تم سے کیا جا رہا تھا کہ جنت قریب لائی جائے گی، اس میں داخل کیا جائے گا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع ہونے والا ہے اور حفاظت کرنے والا ہے، نگہبان ہے اپنے دین کا. من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا ہے بن دیکھے. وجاء بقلب منیب، اور رجوع ہونے والا دل لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے. ادخلوها بسلام، ان متقیوں سے کہا جائے گا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے کہ آج سے پھر جنت میں ہمیشہ رہنا ہے. لہم ما یشاءون فیہا، ان لوگوں کے لیے جنت میں وہ سب چیزیں ہوں گی جو یہ چاہیں گے. وَلَدَيْنَا مَزِيد، اور ہمارے پاس ان کی چاہت سے بھی زیادہ نعمتیں ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، ہم نے ان کافروں سے پہلے کتنے لوگوں کو ان کے کفر و شرک کے نتیجے میں ہلاک و برباد کر ڈالا. وہ لوگ ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے، اور وہ ملکوں میں وہ بھی چلتے پھرتے تھے، سفر کرتے تھے. حل من محیص، کیا ان کے لیے بچاؤ کا کوئی مقام آیا؟ کیا وہ بچ سکے؟ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، بے شک ان سب باتوں میں نصیحت کا مضمون ہے ہر اس شخص کے لیے جن کے پاس دل ہے، سننے والا، غور کرنے والا، یا جو اپنا کان لگا دے
اس حالت میں کہ وہ غور سے سن رہا ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اور یقیناً ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دنوں کی مقدار میں پیدا کیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم کو کوئی تکان بھی لاحق نہیں ہوئی۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، لہذا اے نبی ان کی باتوں پر، ان کے جملوں پر، ان کے طعنوں پر صبر کیجیے اور اپنے پروردگار کی تسبیح تحمید میں مصروف رہیے۔ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے کے پہلے بھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے حصوں میں بھی اللہ کی تسبیح کیجیے، نمازیں پڑھیے اور سجدہ کرنے کے بعد، فرض نمازوں کے بعد بھی ذکر و اذکار کیجیے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور غور سے سنیے اس دن کو جب پکارنے والا قریبی جگہ سے ہی پکارے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن یہ لوگ ٹھیک ٹھیک سور پھونکنے کی آواز کو سنیں گے۔ ذالک یوم الخروج، یہی قبروں سے اٹھ کر زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہونے کا دن ہے۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان سے پھٹ جائے گی، قبروں میں وہ ہوں گے، تیزی سے وہ میدان محشر کی طرف چل رہے ہوں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، ہمارے لیے اس طرح سب کو جمع کر دینا بالکل آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم بھی ان کی باتوں کو جانتے ہیں جو اللہ کے خلاف، دین کے خلاف بول رہے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ اپنا کام اللہ کی باتوں کو پہنچانے کا کرتے رہیے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، لہذا قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے ان لوگوں کو جو میری نصیحت، میری وعید سے ڈرتے ہوں، تاکہ وہ اللہ والے بن جائیں اور ان کو جنت مل جائے۔ سورہ قاف کی تفسیر چل رہی ہے اور اس کا یہ آخری رکوع ہے، اور شعبان کے مہینے کی بھی آخری ساعتیں ہیں۔ آج 29ویں شعبان ہے، کل 29 شعبان رہے گی، پھر اگر کل چاند ہو گیا تو سنیچر کو روزہ رہے گا، اور چاند نہیں ہوا تو 30 شعبان پورا کریں گے، پھر سنیچر کی شام کو چاند نکلے گا، پھر اتوار کو پہلا روزہ ہوگا۔ تو اس طرح شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، اور رمضان کی ہمیں پوری طرح تیاری کر لینی ہے۔ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے وہ بڑی قدر و قیمت والا ہے۔ اللہ رب العزت پہلی آیت میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے حکموں پر عمل کر کے جنت کے مستحق ہیں، وہ نمازیں پڑھ کر، رمضان کے روزے رکھ کر
اور میرے تمام چھوٹے بڑے حکموں پر عمل کر کے جنت کے مستحق ہو جائیں گے، اور جو لوگ میرے حکموں کو توڑیں گے تو وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تمام نافرمانوں کو جہنم میں داخل کر کے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں جہنم سے پوچھوں گا، یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ سب آدمیوں کو جو نافرمان تھے ان کو تو جہنم میں ڈال دیا، تو اب بھر گئی ہو یا جگہ کچھ ہے؟ تو وہ جواب کیا دے گی؟ وہ جواب دے گی حل من مزید، کیا اور بھی ہے، اور بھی لوگ ہیں ڈالنے کے لیے؟ یعنی یہ نہیں کہے گی ابھی نہیں میں بھری، یہ کہے گی کیا اور بھی ہے؟ تو اسی جہنم کی آگ سے خلاصی کے لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 عشروں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا عشرہ خدا کی رحمت کا ہے، رحمتیں لوٹ لیں، ابھی سے ارادہ کر لیں۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب گناہوں کو دھل دے، معاف کر دیں، سب ڈھانپ لیں، سب گناہ ختم کر دیں۔ اور تیسرا عشرہ رمضان کا جہنم کی آگ سے نجات کا ہے، خلاصی کا ہے۔ تو وہ مہینہ آ رہا ہے، بالکل قریب ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب کے مہینے میں۔ رجب کا مہینہ چلا گیا، اللہ نے ہماری عمر بڑھا دی، اور شعبان میں بھی برکت عطا فرما۔ شعبان کا مہینہ بھی اللہ نے ہمارے لیے برکت کا بنایا کہ ہم شعبان کے آخر تک پہنچنے والے ہیں، پہنچ چکے ہیں۔ وبلغنا رمضان، اور دعا کا آخری حصہ ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ 1 منٹ کا بھروسہ نہیں، 1 منٹ میں آدمی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ گھر پہنچنے والا ہے آدمی، مہمان کو ایئرپورٹ سے لے کر کے آ رہا ہے، بس گھر پہنچنے میں 2-3 منٹ باقی ہیں۔ اسی میں کیا ہوتا ہے، واقعات ہم سنتے ہیں کہ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، منٹوں میں اس دنیا سے اس دنیا میں چلے گئے، ہیئر سے ہیئر آفٹر، دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو گئے۔ تو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ ابھی بھی ہمیں یہ دعا کرنا ہے، اور رمضان کی مبارک ساعتیں آتی ہیں جس کے ختم ہونے کے بعد بھی اللہ رب العزت اپنے نبی کے ذریعے اعلان کرواتے ہیں کہ شوال ہی سے پھر دوبارہ تیاری شروع ہو جاتی ہے رمضان کی، کہ دوسرا رمضان آنے والا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جیسے بہت دنوں سے کسی کا اعزاز ہو تو 2-3 مہینہ پہلے سے اس کی تیاری ہوتی ہے، تو رمضان ختم ہونے کے بعد ہی سے پھر دوسرے رمضان کی تیاری گویا کہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ رمضان آنے والا ہے، وہ رمضان اسی لیے ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ کر، نیکیاں کما کر جہنم سے بچ جائیں۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کہیں گے ھذا ما توعدون، یہ جہنم دکھ رہی ہے، یہی تم کو ملے گی، اسی کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے روزے کی برکتیں حاصل کر کے کہ نفل پڑھا انہوں نے تو فرض کے برابر ثواب، فرض پڑھا تو 70 فرض کے برابر ثواب، قضائے عمری پڑھی تو قضائے عمری، ایک قضائے عمری فرض ہے تو 70 فرض کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ جنت بھی دکھا دی جائے گی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے جنت قریب لائی جائے گی، غیر بعید، دور نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ وہاں قریب لائے گی۔ ہر چیزیں دنیا میں دیکھیے، بہت ساری چیزیں ممکن ہو گئی ہیں کہ آدمی موبائل کے ذریعے دیکھ لیتا ہے، امریکہ میں لگ رہا ہے یہیں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اسی لیے جو بھی چیزیں ہیں ان کو سائنسی انداز میں سمجھنا ہو تو سمجھو، لیکن سائنسی انداز کو ہٹا کے کہ ہمارے اللہ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، ہمارے نبی نے سنا دیا ہم نے مان لیا، اس میں زیادہ ثواب ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے کہ ہم بن دیکھے مانتے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے، پر اللہ نے فرما دیا، نبی نے کہہ دیا، بن دیکھے ہم نے مان لیا۔ یہ نہیں کہ پہلے کچھ آیا ہو، سائنسی تحقیق ہوئی ہو تب مانے۔
تب تو اور پکا ہو جانا چاہیے کہ ہم نے تو پہلے سے مانا تھا اور ہم تو پہلے سے مان رہے تھے ہمارے نبی کی باتیں، اور ابھی سائنس نے پروف کر دیا ہے، تب تو اور پکا ہو جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر بات پر سائنٹیفک پروفس مانگیں کہ سائنٹیفک دلیل دو تب مانیں گے۔ تب تو سائنس کو ہم نے مانا، اللہ رسول کو کہاں مانا؟ جب دیکھ لیا ہاں اب مانے، تو حقیقت میں جو سامنے آیا اس کو مانا، تب تو اس میں غیریت ہو گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ثواب کم ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے ایمان ہی نہ ہو، ہم تو اس پر ایمان رکھا، بن دیکھے پہ کہاں ایمان رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من خشی الرحمن بالغیب، یہ جنت جو قریب لائی جائے گی، اور یہ جہنم جس کا وعدہ ابھی کیا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے کہ تم کو جہنم میں ڈال دیں گے، اس وقت پتہ چل جائے گا کہ ہاں بالکل صحیح ہے۔ وجاء بقلب منیب، اور جو رجوع ہونے والا دل لے کر کے آئے اس کے لیے جنت ہوگی۔ رجوع ہونے والا دل یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی باتیں بار بار سنائی جاتی ہیں، موسم پلٹتا رہتا ہے۔ ابھی نیکی کریں گے تو ایک فرض کا ثواب 10 فرض کے برابر، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر۔ اور وہی رمضان میں کریں گے تو ایک نیکی کا ثواب نفل ہے تو فرض کے برابر، یا ایک ہی 70 فرض کے 70 کے برابر، اور فرض ہے تو 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ دل رجوع ہونے والا جو لے کر کے آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رمضان میں نیکیاں بڑھانے جا رہے ہیں، ابھی سے ہم تیار ہو رہے ہیں رمضان کے لیے، اور رمضان میں عبادتیں کرنے کے لیے، جن سے نمازیں چھوٹی ہیں ان نمازوں کو پورا کرنے کے لیے، نفل کی جگہ قضاء عمری پڑھنے کے لیے، اور کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھیں۔ اس زندگی میں ہم نے کھڑے ہو کر کے نمازیں چھوڑی ہیں، لیکن اب بوڑھے ہو گئے ہیں اور قضاء عمری پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کر رہے ہیں کہ تم نے کھڑے ہو کر کے نماز چھوڑی، لہٰذا کھڑے ہو کر کے ہی تم کو پورا کرنا پڑے گا، ایسا نہیں، بیٹھ کر پورا کیجئے، مان لی جائے گی بیٹھ کر کے بھی نماز۔ البتہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے میں اور کرسی پر بھی نماز پڑھنے میں سجدہ اور رکوع کرنا بہت سارے لوگوں کا صحیح نہیں رہتا ہے، تو اس میں جو ہے سجدہ کرنے کے لیے اور رکوع کرنے کے لیے دونوں میں طریقہ یہ ہے۔ پہلے تو ایسے جو ہے یہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کرسی میں نماز پڑھتے ہیں، یا کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں، تو پہلے کہتے ہیں اللہ، ایسے کرتے ہیں، تو سر کو ادھر لانے کی ضرورت نہیں ہے، سر یہیں رہے گا، ہاتھ کو یہاں لے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ سنت کے خلاف ہے، ہمارے نبی کے خلاف ہے، ہمارے نبی جو طریقہ بتایا ہے اس کے خلاف ہے، تو اس کے خلاف جب رہے گا تو کبھی بھی ناراض ہو جائیں گے۔ جو اللہ کے رسول کرتے ہیں وہی اللہ چاہتے ہیں، وہی ہمارے ابا کے خلاف ہو تو ابا کو ڈانٹ دیں گے نا، کیوں میں جیسے کہتا ہوں ویسے کیوں نہیں کرتا؟ تو نبی تو سینکڑوں والد کی شفقت سے زیادہ شفقت رکھنے والے ہیں، ان کا درجہ تو اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے، لہٰذا اللہ اکبر ایسے نہیں کریں گے، بلکہ بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کر کے ایسے ہاتھ مار لیں گے، اور جو پڑھنا ہے آپ کو پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، آمین، پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد جب رکوع میں جائیں گے تو اللہ اکبر کہہ کے ایسے رکوع میں چلے جائیں گے، پر اتنا ہی جھکنا ہے، اور سجدے میں پہلے کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور سجدے میں جب جائیں گے تو اللہ اکبر۔ جو آدمی سجدہ زمین پہ نہیں کر سکتا وہ رکوع سے ذرا ہی جھکے گا اور ہاتھ سجدے میں بھی یہی رہے گا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ زمین پر ہاتھ رکھتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے اور تھوڑا سا ایسے جھکتے ہیں، وہ غلط ہے، آج سے اس کو ریکٹیفائی کر لیجئے، ریکٹیفیکیشن کر لیجئے۔ رکوع کیا تو اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، بس تھوڑا سا اس سے زیادہ جھک گئے، یہی ہے، یہ ایسے پورا جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا زیادہ جھک گئے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر،
سبحان ربی الاعلیٰ، یہ سجدہ ہمارا ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ سجدے میں جا سکتے ہیں وہ تو جیسے سجدہ کرتے ہیں ویسے کریں گے، رکوع میں ہاتھ یہی رہے گا اور سجدے میں زمین پہ رہے گا ہاتھ، اور جو ہے پیشانی اپنی دونوں ہاتھوں کے بیچ میں رہے گی، اس طرح یہ دونوں انگوٹھا ہمارے کان کے برابر ہو جائے، اس طرح سجدہ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ سجدہ کبھی ادھر رہتا ہے، ہاتھ ادھر رہتا ہے اور سر پہلے ہی رہتا ہے، یہ بھی غلط۔ اور یہ بھی غلط کہ ہاتھ ادھر رہتا ہے اور سر آگے رہتا ہے، ہمارا سر ان دونوں ہاتھوں کے بیچ میں رہنا چاہیے۔ تو یہ سب کریں گے تو ہر ایک نیکی کا 70 کے برابر ثواب ملے گا۔ علم سیکھنا بھی، علم رمضان میں سیکھیں گے تو 70 سیکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور رمضان میں انشاءاللہ میں 20 رمضان تک تفسیر کرنے آؤں گا، ارادہ ایسا ہے۔ آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ظہر کے بعد تفسیر انشاءاللہ روزانہ ہوگی، اور جو ہے پھر 21 کا میرا ٹکٹ ہے یو پی جانے کا، یو پی چلے جائیں گے۔ کچھ مدرسے کا بھی کام ہے، وہ پاؤتھی وغیرہ یا مولانا یعقوب صاحب کو، مولانا زکریا صاحب کو دے دیا ہے، وہ کریں گے۔ میں بھی آتا ہی رہوں گا، تو یہاں پہ وہ کریں گے، بقیہ مجھے یو پی جانا ہے، وہاں بھی تھوڑا سا پاؤتھی جو ہے مدرسے کی اس کے حساب سے کر کے اور اپنے لوگوں سے مل ملا کر عید کر کے 6 تاریخ کا واپسی کا ٹکٹ ہے، 6 کو آ جائیں گے۔ تو ہمارا علم سیکھنا جو ہے وہ رمضان میں سیکھیں گے تو رمضان میں 70 کے برابر ملے گا۔ لیکن ابھی بھی اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے، راضی ہے۔ ایک علم 10 علم سیکھنے کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ تو سب چیزیں سیکھنے کی ہیں، ہر وقت سیکھتے رہنے کی ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ بھی سیکھتے رہنے کی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے اس سے پہلے بھی تفسیر میں بتایا کہ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، تو اس کی روزی کیا ہے؟ ڈاکٹر ہی ہے۔ کہیں لوگ بیمار ہوں اور وہ کیا کرے؟ علاج کرے گا۔ اب کوئی بیماری نہیں پڑ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کی روزی چل ہی نہیں رہی ہے۔ اب روزی وہ چل ہی نہیں رہی ہے تو وہ کیا کریں گے روزی چلانے کے لیے؟ یہی تو کہیں گے کہ بیمار زیادہ آئیں، میری روزی بڑھے۔ تو ان کو روزی بھی کمانا ہے اور دوسروں کی بیماری کی دعا اگر کریں گے تو غلط ہو گیا، دوسرے کو بیمار کروا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کو بھی سیکھنا ہے کہ اب کیا کریں گے۔ تو اس کے لیے بھی شریعت میں، ہمارے دین اسلام میں تعیین ہے، تحدید ہے کہ وہ کیا کریں۔ مریض نہیں آ رہے ہیں، روزی نہیں مل رہی ہے، تو ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ دعا کریں گے، اے اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما۔ لیکن نیت نہیں کریں گے کہ بیمار ہو لوگ، یوں ہی اگر ادھر نیت چلی گئی تو یہی دعا گناہ ہو جائے، یہی دعا کرنا گناہ ہو جائے گا۔ اب اتنا فرق ہے، اگر نیت نہیں کیا تو یہ دعا کر رہے ہیں اللہ میری روزی، اپنے روزی کے بڑھانے کی طرف، حالانکہ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کریں گے، لیکن ہمارے فعل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے نیتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے بدن کو نہیں دیکھتا، تمہارے ڈل ڈول کو، تمہارے شیپ کو، شکل کو نہیں دیکھتا کہ کتنے موٹے تازے ہو، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو، دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ تب یہاں پہ بہت نازک مسئلہ ہے، اب وہ دعا کرے تو ادھر جا رہی ہے دعا۔ تو اسی لیے بعض لوگ نہیں سمجھتے اور نہیں پوچھتے، تو اس نہ پوچھنے نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا ہے، دین سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ بتائیے اب کیا کریں، اس میں دعا کرنے کا حکم ہے، اب دعا کریں تو دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا، سب کو بیمار کریں، پھر اس سے اچھا ڈاکٹر ہی نہیں بننا۔ حالانکہ ڈاکٹر بننا اس نیت سے کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کا علاج کروں گا، ان کی خیر خواہی کروں گا، پیسہ کمانا نہیں، اس نیت سے کہ میں پورے علاقے کے سماج کے لوگوں کی خدمت کروں گا۔ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے یہ ڈاکٹر بننا بھی، لیکن جتنے ڈاکٹر بنتے ہیں سب کی نیتیں
ہم تو نیتوں پہ حملہ کرنے کا ہم کو حکم نہیں ہے، یعنی کسی بھی مسلمان کو یہ حکم نہیں ہے، لیکن بظاہر ان کے جملے سے، ان کے چال چلن سے، ان کی گفتگو سے اور ان کے تمام جو ہے گیو اینڈ ٹیک سے ہی پتہ چلتا ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا، آپ کا کیریئر بن جائے گا، فیوچر شاندار ہو جائے گا۔ فیوچر شاندار ہونے کے مطلب اور کیریئر بننے کے مطلب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ پیسہ آئے۔ حالانکہ شریعت نے جہاں اس کا حکم دیا ہے کہ تم بہترین عالم بن کر کے لوگوں کی دینی ضرورت پوری کرو، وہیں شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کی جسمانی ضرورت کو بھی پوری کرنے کے لیے تم جو ہے طب سیکھو، طب نبوی۔ نبی نے بہت ساری طب کی باتیں، ڈاکٹری کی باتیں بتائی ہیں، پورا چیپٹر ہے طب نبی، ابواب الطب، ڈاکٹری کا بیان حدیثوں میں آتا ہے باقاعدہ، پورا باب ہے، چیپٹر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان شریف کا مہینہ جو آ رہا ہے اس میں ہم کو علم بھی حاصل کرنا ہے، علم بھی سیکھنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ ایک مسئلہ سیکھا تو 70 مسئلہ سیکھنے کے برابر ثواب، ایک علم حاصل کیا تو 70 علم کے برابر ثواب۔ تو رمضان آ رہا ہے، اس میں کسی مسلمان کا، ہر مسلمان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ اب روزی بڑھا دی جاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اتنا خرچ کرتے تھے جیسے تیز ہوا چل رہی ہو، اسی طرح آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، آپ کی داد و دہش بڑھ جاتی تھی۔ تو ہم مسلمانوں کی سخاوت بھی، داد و دہش بھی بڑھ جانی چاہیے، فرض سخاوت کے اعتبار سے یعنی زکوٰۃ کے اعتبار سے، نفلی سخاوت کے اعتبار سے کہ صدقہ خیرات کی شکل میں، کہ ایک روزے دار کو ہم نے للہ، نہ زکوٰۃ نہ صدقہ، للہ کھلایا، روزہ افطار کرایا، تو روزہ افطار کرانے کا ثواب چاہے ایک لسی ہو، چاہے ایک کھجور ہو، ایک گھونٹ پانی ہو، ہم نے روزہ افطار کرایا تو اس کے روزے کا ثواب اپنے کو ملے گا، بغیر گھر میں بتائے ہوئے، بغیر پکوان بڑھائے ہوئے ہم نے نیت کر لیا روز ایک افطاری کرانے والے کو پکڑ کے لاؤں گا، تو کسی طرح گھر کے اندر پکانے میں، کھانے میں کچھ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواتین کو الگ سے کوئی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خواتین کو زیادہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ کھانا ان سے پکتا ہے۔ اگر آپ نے بتا دیا کہ فلاں کو لانا ہے تو جتنا کل بنایا تھا اس سے ضرور بڑھا لیں گے، بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی میں جو ہمارا للہ کھانا ہے، یعنی صدقہ خیرات کا نہیں، اپنا کھانا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں، اسی میں سے ایک جو ہے روزے دار کو میں کھلاؤں گا، تو 30 دن 30 روزے دار کو کھلانے کا، افطاری کرانے کا ثواب بھی ملا اور اپنے پکوان میں کچھ کسی طرح کا اضافہ نہیں ہوا۔ اور اگر ہم اس سے بھی زیادہ چاہیں، روزانہ 2 کو لے کر آئیں تو 60 لوگوں کو روزہ افطار کرانے کا ثواب مل جائے گا۔ 3 لائیں تو ظاہر سی بات ہے 90 لوگوں کو افطار کرانے کا ثواب مل جائے گا اور کوئی بوجھ نہیں پڑے گا۔ تو آدمی اس طرح نیت کرے، مستقلاً افطاری کے لیے پارٹی کرنے کی، دعوت دینے کی، اہتمام کرنے کی ضرورت کے بغیر یہ کام نیک ہو جائے گا۔ جسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے داروں کو اللہ تعالیٰ روزی زیادہ دینے لگتے ہیں، اور رمضان میں افطار کرانے کا ثواب روزے دار کو اس کا پورا ثواب، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ تعالیٰ اس کا پورا ثواب ہم کو بھی دیں گے۔ 30 روزہ رکھیں گے 60 روزے کا ثواب مل جائے گا، 30 روزہ رکھیں گے مزید 60 یعنی 90 روزہ کا ثواب مل جائے گا۔ 3 لوگوں کو کھلایا تو 120 لوگوں کے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ نیتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلے ہیں، لہذا رمضان جو آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرے، اور یہ رجوع ہونے والا دل اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لائے کہ اللہ آپ کے نبی نے کیا کیا فرمایا ہے سب کروں گا انشاءاللہ۔ رمضان میں تلاوت کو بڑھا دوں گا کیونکہ رمضان ہی میں قرآن اترا ہے، شب قدر اسی میں آئی ہے، اور شب قدر کا ثواب ایک رات ایسے تصور کریں، اور اس کے بعد 1000 مہینوں، 1000 رات نہیں، 1000 مہینوں، 1000 مہینہ فرض کریں، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ، ایسے 100 مہینہ،
پھر 100 مہینہ، پھر 100 مہینہ، پھر 100 مہینہ، ایسے 10 مرتبہ 100 مہینہ فرض کریں اور اس کی راتوں میں عبادت کو تصور کریں، اور ایک رات شب قدر کی آ رہی ہے، اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں آنے والی راتوں میں عبادت کرنے، اس کو تصور کریں، 1000 مہینے میں جو راتیں آ رہی ہیں اس میں عبادت کرتے رہیے، کرتے رہیے، کرتے رہیے، اس سے زیادہ ثواب خیر، یہ کیا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے انگریزی میں، یعنی اس میں تفضیل ہے، مقابل میں سب سے، اس سے بہتر کمپریٹو ڈگری ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب اس میں ہے۔ تو بقلب منیب، یہ اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل کہ اللہ کی باتوں کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو سوچ لے۔ رمضان آ رہا کہ اچھا ایسا مہینہ پھر مل رہا ہے، زندگی کی سانس تو منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے سانس دیے ہوئے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ انشاءاللہ رمضان کی بھی قدر کروں گا، رمضان میں شب قدر کی بھی قدر کروں گا، رمضان میں تلاوت کی بھی قدر کروں گا کہ اگر میں پہلے 3 پارہ پڑھتا تھا تو انشاءاللہ بیٹھوں گا اور بس میرا خالی وقت تلاوت ہی میں گزرے گا، تلاوت ہی میں گزرے گا، ایسا ارادہ کر کے بیٹھے آدمی تو انشاءاللہ عصر تک 13 پارہ، 14 پارہ، 12 پارہ، 8 پارہ، 9 پارہ اپنے اپنے استطاعت کے وقت انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ پہلے تو نیت ہم کو بلند کرنی ہے، اونچی کرنی ہے، اور اس کے بعد شب قدر میں انشاءاللہ جھانکنا ہے۔ شب قدر میں جو آخری راتیں ہیں، جو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ 21، 23، 25 اور 27 اس میں ایسا اہتمام کر لے کہ 2 ساتھی یہ طے کر لیں کہ چلو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے سوئیں گے، مسجد میں اعتکاف کی نیت سے سوئیں اور بالکل آداب کے اعتبار سے یہاں پہ سوئیں اور جو ہے اعتکاف کی نیت کر لیں، صبح کو سحری کرنے چاہے گھر چلے جائیں، لیکن یہ رات میں اعتکاف کا ثواب، عبادت کا ثواب ہم کو مل رہا، نیت کیا اور اس کے بعد صبح کو اٹھے گھر چلے گئے، لیکن یہاں بالکل مسجد کے آداب کی رعایت کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ نوجوان پارٹی ہے تو پتہ چلا کہ چپکے چپکے موبائل دیکھ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو بجائے ثواب ملنے کے الٹا گناہ لازم آ رہا۔ نہیں، اپنے اوپر کنٹرول کریں کہ بالکل موبائل گھر پہ رکھ دینا ہے، موبائل بند ہی کر دینا، بات ہی تو ہوتی ہے، جیسے آمنے سامنے بات ہو رہی ہے تو ہم نے جب کنٹرول کیا اپنے آپ کو کہ ہم کو تلاوت کرنا ہے، بات نہیں کرنا، ضروری میسج ہوگا تب تو کسی اور کو بھی وہ خبر دے دے گا کہ بھئی تمہارا ضروری میسج ہے، اس کو بتلا دو جا کے، تو مسجد میں آ کر کے بتلا دے گا۔ اپنے اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ اس وقت ہی کا اگر میسج ہے تو انشاءاللہ کسی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ وہ کام کروا دیں گے۔ تو اس طریقے سے اہتمام کی نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادخلوها بسلام، ایسے لوگوں کو میں کہوں گا سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، اس جنت میں جو چاہو گے وہ ملے گا، اور ہمارے پاس تمہاری چاہت سے بھی زیادہ ہے۔ چاہت سے بھی زیادہ کیا؟ آج تو سوچے گا سب نعمتیں تو مل گئیں، تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، تو اب دیدار میں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ جیسے کسی آدمی کا محبوب مل جائے، نئی نئی شادی ہوئی ہو، بیوی بچوں بھوک سب بھول جاتا ہے، کیونکہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، محبوب۔ تو اللہ جو تمام محبوبوں کا محبوب ہے، جب وہ مل جائے گا تو تمام نعمتیں بھول جائیں گی۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس ان سب نعمتوں کے علاوہ ایک نعمت ہے۔ مزید کی تفسیر کیا ہے دیدار الہی، اللہ کا جب دیدار ہوگا تو سب چیزیں بھول جائیں گی۔ اسی وجہ سے دنیا میں جب اپنی محبوب چیز آتی ہے تو سب غم سب بھول جاتا ہے، لوگوں کو بھول جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارے میں آیا تھا، ہاں میں نے خیال نہیں کیا، آپ آئے تھے، اچھا میں دوسرے کام میں لگا تھا، کیونکہ ادھر توجہ چلی گئی۔ تو ایک دم محبوبوں کا محبوب، خالق الحب، محبت کو پیدا کرنے والا جب ملے گا تو سب چیزیں بھول جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے باتیں مانو ہے کفار مکہ، اور کفار مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہو گئے، پھر آج ہم کو بھی خطاب ہے یہ سب باتیں مانو، نہیں تو ہم نے قوم عاد کو، سمود کو، سب کو ہلاک و برباد کیا۔ آج کی قومیں جو دندناتی پھر رہی ہیں اور جو ہے ایمان والوں، اسلام والوں کو للچائی نظروں سے دیکھ رہی ہیں، ان کی زمینوں کو، وقف بورڈ کو، ان ساری چیزوں کو دوسری نیتوں سے ہڑپ کرنا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی قومیں گزری ہیں فنقبوا فی البلاد، وہ بھی ملکوں میں سفر کرتے تھے، لیکن حل من محیص، کیا وہ بچ سکے؟
عذاب آیا بچ نہیں سکے۔ لہٰذا میرے آسمان، میری زمین، چاند سورج ستاروں کو دیکھو، روز طلوع ہو رہا ہے، روز غروب ہو رہا ہے، تم کو کہہ رہا ہے فجر کی نماز پڑھو، سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، فجر کی نماز پڑھو، قبل الغروب، اور غروب سے پہلے ظہر اور عصر کی پڑھو، ومن اللیل، اور رات میں مغرب کی نماز پڑھو، فسبحوا، اور عشاء کی نماز پڑھو، وادبار السجود، اور فرض نمازوں کے بعد تھوڑا سا ذکر بھی تو کر لیا کرو، جھٹ سے بھاگنے لگتے ہو، واستمع، اور یہ باتیں سن لو، جب قیامت کے دن سور پھونکنے والا پکارے گا تب پتہ چلے گا میدان محشر میں سب کو جمع ہونا ہوگا، یوم تشقق الارض، زمین پھٹ جائے گی اور تیزی سے سب میدان محشر کی طرف بھاگتے رہیں گے، تم سوچو گے کہ میں تو ذروں میں ختم ہو گیا، پانی میں ختم ہو گیا، ذالک حشر علینا یسیر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جمع کرنا میرے لیے آسان ہے، اور کافروں کے، دشمنوں کے، محلے والوں کے، رسم و رواج کے، یہ پابند کرنے والوں کے جملوں کو برداشت کرو، نحن اعلم بما یقولون، ان کے جملوں کو ہم جانتے ہیں، تمہارے اسلام کے خلاف، تمہارے ایمان کے خلاف، تمہاری نماز کے خلاف، تمہاری مسجدوں کے خلاف بول رہے ہیں، وما انت علیہم بجبار، تم ان پر داروغہ نہیں ہو کہ پکڑ کر کے تم فیصلہ کرنے لگو، نہیں، ہم داروغہ ہیں، ہم جب ایک دن پکڑیں گے تو فرعون کو بھی کہنا پڑے گا آمنتو، میں ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آنا، اب ایمان لائے ہو، بہت تنگ کیا تم نے مسلمانوں کو، بہت تنگ کیا تم نے ایمان والوں کو، فذکر بالقرآن، لہٰذا نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے، اور ہم لوگ نبی کے وارث ہیں، وارثین نبی کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے، جو لوگ ڈر گئے اس کا نفع ان کو ملے گا، جو لوگ نہیں ڈرے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، اور جو لوگ نہیں ڈرے تو اس کا وبال انہی پر پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آنے والے رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔